وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کا مغرور چہرہ دنیا کو دکھا دیا. جنرل اسمبلی کے ورچوئل خطاب میں کہا بھارت 20 کروڑ مسلمانوں سے بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. آر ایس ایس رجیم انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہی ہے. گائے کے رکھوالے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اقوام متحدہ سید علی گیلانی کی تدفین شہداء قبرستان میں کرانے کا مطالبہ کرے. اسلامو فوبیا کے خلاف سب کو مل کر لڑنا ہوگا. 9/11 کے بعد دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا گیا جس سے تنہا پسندی بڑھی. وزیر اعظم عمران خان کا جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا افغان جنگ سے پاکستان سے زیادہ متاثر ہوا ہے. افغانستان کے حالات پر امریکہ یورپ کے بعض لوگ پاکستان پر الزام تراشی کر رہے ہیں. دنیا تجربہ کرے تو معلوم ہو جائے گا طالبان کی کامیابی کی وجہ پاکستان نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان کا جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب. کہتے ہیں پاکستان کرونا وبا سے نمٹنے میں تاحال کامیاب رہا. وبا سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کو ری اسٹرکچر کیا جائے. دنیا کو کرونا معیشت اور ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان ماحولیاتی تحفظ کے لیے انقلابی اقدام اٹھا رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے خطاب. ملاقات میں کہا وزیر خارجہ سے انتونیو گوتریس کو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا. شاہ محمود قریشی کی بیلجیم کے نائب وزیر اعظم صوفی ولیمز سے بھی ملاقات. دو طرفہ صورتحال اور تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان نے دہشت گردی کو کچلنے کے لیے اقدامات کیے. افغانستان میں استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو نیو یارک میں پریس کانفرنس. کہا امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کچھ لینے نہیں گیا تھا. مقصد غلط فہمیاں دور کرنا تھا. افغانستان میں جامع حکومت پاکستان کی خواہش ہے. صحیح حکمت عملی نہ اپنائی تو حالات بگڑ سکتے ہیں. امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے سربراہان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات. 4 ملکی کانفرنس میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور رویے پر تحفظات کا اظہار. ویکسین اور ٹیکنالوجی سے متعلق تعاون پر بھی گفتگو. بیجنگ کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنے پر اتفاق. بھارتی ریاست آسام میں مسلمان پر بربریت. پاکستان کا اظہار تشویش. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آسام میں مسلمان باشندوں کے خلاف وحشیانہ بے دخلی مہم کا آغاز تشویشناک ہے. اتنے شخص کے قتل اور لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو ناقابل شدید حد تک دھچکا ہے. بدقسمتی سے یہ صرف اور صرف مسلم مخالف تشدد کا تسلسل ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی کی واشنگٹن آمد پر سکھ اور کشمیری کمیونٹی کا مظاہرہ. وائٹ ہاؤس کے باہر بھارت مخالف نعرے بازی. مظاہرین کا کہنا تھا خالصتان اور کشمیر کی آزادی دنیا پر قرض ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا دورہ روس. ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا مشن مشق 2021 کے مشاہدے کے لیے دورہ کر رہے ہیں. جنرل ندیم رضا کی رکن ممالک کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات ہے. علاقائی و عالمی جیو سیاسی صورتحال سمیت مختلف خطوں میں دہشت گردوں کی عالمی سرگرمیوں پر گفتگو ہوئی. منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی لاہور بینکنگ کورٹ میں پیشی. دونوں کی عبوری ضمانت میں 9 اکتوبر تک توسیع. FIA کا ملزموں پر تفتیش میں تعاون نہ کرنے کا الزام. شہباز شریف نے کہا افسر نے عدالت کو جو باتیں بتائیں غلط بیانی ہے. حقائق اس کے برعکس ہیں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران صاحب FIA اور نیب سے عدالتوں میں جھوٹ بلوا رہے ہیں. یہ تمام وہی جھوٹے مقدمات اور الزامات ہیں جن کو بنانے کے لیے خان نے سابق DGI FI پر دباؤ ڈالا تھا. جبکہ عمران صاحب کے ذاتی بغض، حسد اور سیاسی انتقام نے ان مرے ہوئے مقدموں کو زندہ رکھا ہوا ہے.
رانا ثناءاللہ کہتے ہیں حکومت اپوزیشن کے خلاف جعلی کارروائیاں کرنے میں مصروف ہے. حکومت نے ملک کو ترقی پذیر بنانے کی بجائے زوال پذیر بنا دیا. غریب عوام کے لیے روٹی کا حصول مشکل ہو گیا. تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت کے خلاف میدان میں آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقاتیں. عمومی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. منتخب نمائندوں نے اپنے حلقوں کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا تبدیلی کا سفر اب رکنے والا نہیں، جائز کام ہر صورت میں ہوگا. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کرونا کے خلاف NCOC کے کام کی دنیا معترف ہے. کرونا کے دوران NCOC نے بے مثال کام کیا. عوام جلد از جلد ویکسینیشن کرائیں. پہلی ڈوز کے بعد مقررہ وقت پر دوسری ڈوز پوری لگوائیں. ویکسین نہ لگوانے والوں پر 30 ستمبر کے بعد پابندیاں لگائی جائیں گی. پاکستان میں کورونا سے مزید 42 افراد کا انتقال. اموات 27,524 ہو گئیں. مزید 2060 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 12,36,888 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 11,57,322 صحت یاب. 52,042 مریض زیر علاج ہیں. موزی کرونا وائرس کے وار جاری. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 47,51,000 سے زائد ہو گئی. مریضوں کی تعداد 23 کروڑ 19 لاکھ ہو گئی. 20 کروڑ 85 لاکھ مریض صحت یاب. امریکہ میں 7,05,293. بھارت میں 4,46,690. روس میں 2,02,263. برطانیہ میں 1,35,983 اور سعودی عرب میں 8,688 اموات. پیرس کلب نے پاکستان کا قرضہ مؤخر کر دیا. اعلامیے کے مطابق کورونا کے اثرات پر قابو پانے کے لیے پاکستان کا قرضہ 1 جولائی سے 31 دسمبر تک مؤخر کیا گیا. CTD کی پنجاب بھر میں کارروائیاں. 8 دہشت گرد گرفتار کر لیے. لاہور میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد گرفتار ہونے کیا گیا ہے. 2 دہشت گرد حافظ آباد اور گجرانوالہ اور 2 شیخ پورہ سے پکڑے گئے. گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، اسلحہ اور بم بنانے کا سامان برآمد ہوا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں یہ کیسا ظلم ہے. وزیر اور مزدور ایک جیسا ٹیکس دیتا ہے. قومی اسمبلی میں کوئی عوامی نمائندہ نہیں. سرمایہ دار کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو وہ وہاں جا کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. ریاست اور حکومت مل کر غریب آدمی کا خون تو نچوڑتے ہیں مگر حقوق نہیں دیتے. ملک بھر میں آج رات 10 بجے سے کل صبح 8 بجے تک نادرا سینٹرز بند رہیں گے. سسٹم اپ گریڈیشن کی وجہ سے سینٹرز کو بند کیا جا رہا ہے. ترجمان نادرا کے مطابق آپریشنل سہولیات سمیت کرونا سرٹیفکیٹ اور آن لائن اجرا بھی نہیں ہوگا. محکمہ موسمیات کی آج زیریں سندھ میں بارش کی پیشگوئی. کشمیر میں بھی بادل برسنے کا امکان. کشمیر میں بھی چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. پنجاب، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں موسم خشک رہے گا.